ناظرین، لوڈ شیڈنگ ہے عروج پہ اور احتجاج بھی ہے اب عروج پہ کہ جس طرح سے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، جس طرح سے لوگ ایجیٹیٹڈ ہیں اور جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے اور کیا واقعی یہ جتنا بھی احتجاج ہے یہ نیوٹرل ہے، لوگ ایٹ دیئر اون کر رہے ہیں یا یہ پولیٹیکلی آرکسٹریٹڈ ہے؟ سیڈی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ سیاست ہے یا یہ؟ دیکھیے، یہ ادھر ادھر ہونا سپونٹینیسلی وہ تو آپ توقع کر سکتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ جب ایک ہی دن میں اتنی چھوٹی ہر جگہ پہ یہ کچھ ہو جانا، اس کے پیچھے تو کوئی ہاتھ ہے۔ کون سا ہاتھ ہے؟ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہوتی ہے۔ اب وہ نہیں انہیں پتا کہ پنجاب حکومت کا کیا رول ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے زرداری کی حکومت کا کیا رول ہے۔ وہ تو کہ بجلی نہیں مل رہی، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیمونسٹریشنز اور پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوئے، لاہور شہر میں ہوئے یا پنجاب میں ہوئے، کے پی میں نہیں ہوئے، آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہوئے، سندھ میں نہیں، رورل سندھ میں نہیں ہوئے، بلوچستان میں نہیں ہوئے، یہ پنجاب میں ہوئے۔ اب فیکٹس یہ ہیں کہ کراچی شہر کے علاوہ رورل سندھ میں بھی لوڈ شیڈنگ 10-12 گھنٹے ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی شہروں میں ہو رہی ہے 10-12 اور رورل ایریاز میں 16 گھنٹے تک ہو رہی ہے۔ کے پی میں بھی بالکل یہی سچویشن ہے، آزاد کشمیر میں بھی یہی سچویشن ہے، سب جگہ پہ ایک ہی سچویشن ہے لوڈ شیڈنگ کی، مگر احتجاج صرف پنجاب میں ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پنجاب کی حکومت وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا کوئی ہاتھ ہے، مسلم لیگ نون کا کوئی ہاتھ ہے کہ بجلی نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے، میرا خیال ہے، یہ کلیئر کر دیا عوام کو، آپ احتجاج کریں۔ تو ظاہر اگر گورنمنٹ کہتی ہے احتجاج کرو تو اپنے خلاف تو نہیں کروا رہی نا۔ تو ایک تو وہ عوام کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں آپ احتجاج کریں ان کی طرف۔ یہ زرداری کے کھاتے کی بات۔ تو میاں صاحب آج کہہ رہے تھے نا، میاں شہباز شریف صاحب، صنعتکاروں کو بھی کہنے سے الگ ہوتا ہے نا، مگر جب آپ اکسا دیں، تھوڑا سا ہوا دے دیں، چل بھائی پکا شکا لگا دیں، تھوڑا جا آگ شگ لگے، اور پھر یہ کہیں کہ ادھر، تو یہ میرا خیال ہے وہ کھاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے نقصان تو سب کا ہو رہا ہے نا، کیونکہ میاں صاحب کی حکومت بھی جو ہے وہ بھی پریشان ہے نا، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ، کیونکہ ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے نا، آپ نے دیکھا جیو نے واکس پاپ وہ کیا نا، لوگوں سے پوچھا تو کچھ لوگوں نے کہا یار ملے ہوئے نے، بالکل پنجاب والے بھی ملے نے انہوں نے نال، یہ سخت اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں، یہ سافٹ اپوزیشن، یہ سارے ایک ہی کھاتے میں ہیں۔ تو ان کو یہ بھی فکر لگا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ عمران خان جو ہے نا وہ نمبر لگا جائے، کیونکہ وہ تو سب کو لگاتا ہے نا، ان کو بھی تو ان کو بھی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا کیا گیا ہے تاکہ ایک تو اٹینشن ڈائیورٹ ہو، کیونکہ بڑی کرٹیسزم ہونی شروع ہوگی تھی نا، یہ لیپ ٹاپس اور یہ وہ آپ نے دیکھا نا، اور وہ جو بڑا مزے کا جو ایک سسٹم بنایا تھا وہ تھوڑا سا اس میں تنقید شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا ادھر سے ڈائیورٹ کر کے، وہ تو کھاتا ہو گیا نا، جن کو لیپ ٹاپس دینے تھے امید یہی ہے کہ ان کے گھرانے جو ہیں وہ سارے اب مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور تو اب یہ جو ہے یہ انہوں نے ادھر اس کی طرف، ادھر اسلام آباد کی طرف، اور پھر یہاں خبریں بھی آپ نے دیکھا اخباروں میں لگ گئی کہ زرداری صاحب دوشانبے میں تھے سینٹرل ایشیا میں، اور وہاں سے انہوں نے بیان دیا کہ میں نے آرڈر دے دیا ہے کہ 150 ارب روپیہ فوراً کہیں سے مہیا کیا جائے، بٹن دبائے جائیں، ہوا سے آ کے لگا کے، اور پاور پروجیکٹس کو دیا کہ بجلی جلدی سے پروڈیوس ہو اور عوام کے دکھ جو ہیں دور ہوں۔ تو یہ وہ کھاتا ہے، مگر میں نے پھر اپنی چڑیا کو کہا جائے یار پتہ کر کے آپ کی اور ہے یہ زرداری صاحب 150 ارب روپیہ کہاں سے لائیں گے؟ تو چڑیا اسلام آباد سے آئی اور کہہ رہی ہے کوئی ایویں ڈرامہ تھا سارا، اچھا کوئی پیسے نہیں ہے، یہ ڈرامہ تھا، کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ کی بجلی کی پوزیشن جو ہے امپروو ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا نہیں، اچھا مجھے یہ بتائیے اصل میں جو بات ہے کہ کیا یہ جو آج آبویسلی اخبارات میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیا یہ بات فیکٹ ہے یا جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے لیے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہے کہ جس طرح کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کو، کیا واقعی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، اسی لیے میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا تھا کہ سوائے کراچی کے باقی سب جگہ پہ یہی صورتحال ہے، تو پنجاب کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، پہلی بات ہے۔ کراچی کی صورتحال کیوں فرق ہے؟ دو باتیں۔ کراچی کی صورتحال اس لیے فرق ہے کہ سب سے پہلے تو کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے وہ آٹونومس کارپوریشن ہے، اس کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوئی تھی، ایک دستخط ہوئے، ایک پوری اگریمنٹ ہوئی جب ان کے حوالے کیا گیا، اس میں یہ تھا کہ ہر مہینے منیمم گورنمنٹ آف پاکستان ان کو 440 ارب روپیہ دیں گی، اور وہ دے رہے ہیں ان کو۔ تو اس لیے ایک تو وہ کیس پروڈیوس کر رہی ہے بجلی،
ان کو پیسے مل رہے ہیں ایک اگریمنٹ کے تحت. دوسرا یہ کہ جو گیس کی سچویشن ہے کراچی جو سوئی صدن ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اس سے پہلے بھی یہ قانون تھا مگر اب اور بھی سٹرونگ ہو گیا ہے کہ جو جہاں گیس نکلتی ہے ان کو پہلی پرائیورٹی دینی ہے ان کی انڈسٹری کو. تو کراچی کے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کو گیس مل رہی ہے، انہیں کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے وہاں بجلی جو ہے وہ کنزیومرز کو چلا رہی ہے اور جو گیس ہے وہ انڈسٹریل یونٹس کو چلا رہی ہے اور وہ سیلف سفیشینٹ ہے وہاں. اس کے بعد جو گیس بچ جاتی ہے سوئی صدن وہ آگے ہمارے ناردرن نیٹ ورک کے اندر فیڈ کر دیتی ہے. تو کراچی کو اس لیے اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں، نہ انڈسٹریل نہ کنزیومر کی جو باقی سارے پاکستان میں ہو رہی ہے. فیصلہ آباد میں ہر جگہ پہ. تو فیصلہ آباد تو پنجاب ہے نا. تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آزاد کشمیر میں بھی یہی حال ہے اور کے پی میں بھی یہی حال ہے اور بلوچستان میں بھی یہی حال ہے. بجلی جینیونلی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے. اب وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ باقی علاقوں کے لیے وہ ایک الگ ایشو ہے. اگر آپ کہیں تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی کس حد تک ہے اور کس حد تک ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے اکانومی کی جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ کرپشن اور چوری اس کا کتنا وزن ہے اس ساری چیز کے اندر. یہ تین پہلو ہیں. تو اگر آپ کہیں تو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ٹائم ہے. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہو رہی، اخبارات کے اندر یا جس طرح پیپکو کے جو نمائندگان ہیں وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. نہیں، ان ایکول ڈسٹریبیوشن سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے پاور پروجیکٹس لگے ہوئے نا، جہاں جہاں لگے ہوئے وہاں وہ سپلائی کرتے ہیں، مگر اگر ان کو فیول ہی نہ ملے یا ان کے بلز ہی نہ کلیئر ہو تو لوڈ شیڈنگ، اگر آپ ان ایکول پاور سپلائی تو نہیں ہے نا. لوڈ شیڈنگ ہر جگہ پہ ایک جیسی ہے، اٹس اے فیکٹ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے نا ان ایکول رورل ایریاز میں 16 گھنٹے ہو رہی ہے، ٹھیک، اربن ایریاز میں 10-12 گھنٹے ہو رہی ہے پنجاب میں. تو ان ایکول ڈسٹریبیوشن کی وجہ نہیں ہے، یہ تو خود کیا جا رہا ہے نا، بٹن آف کر دیا جاتا ہے. بجلی ہے ہی نہیں تو وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ رورل ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ جب کم کریں گے اور اربن ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کیونکہ اربن ایریاز میں شور شرابہ احتجاج کا زیادہ فکر ہوتا ہے، اس لیے یہاں کم کرتے ہیں. اگر ایکول کریں تو سب جگہ پہ شاید 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہو جائے، 16-18 گھنٹے کہیں نہ ہو. تو ایک تو یہ بھی ہے نا کہ اربن ایریاز کو ذرا خیال رکھا جاتا ہے، اربن ایریاز میں تھوڑی کم ہو رہی ہے، رورل ایریاز میں زیادہ ہو رہی ہے. مگر اس کے علاوہ بہت سے اور فیکٹرز ہیں. یہ کوئی سازش کے تحت ایسے نہیں ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ باقی جو 3 فیکٹرز ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ لوگ یہ بھی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حالات تو خراب ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا رول کیا؟ ایگزیکٹلی ان کا کیا رول ہے، انہوں نے کیا گڑبڑ کی ہے، ان کی کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو آپ بتائیں نا. اچھا، اب یہاں 2 قسم کی گڑبڑیں ہو رہی ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ انرجی گیس ہے، پانی ہے اور فرنس آئل، فیول آئل، اس کو لے کے برن کر کے بجلی بنانا. 3 سورسز. ہوا یہ کہ کافی عرصے سے مشرف صاحب کے زمانے سے ایک پالیسی اختیار کی گئی. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے سے جب سے سوئی گیس ملی تھی تو گیس سستی تھی اور بجلی مہنگی تھی. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. دنیا میں گیس کو استعمال کیا جاتا ہے انڈسٹری کے لیے اور گھروں کے لیے بجلی استعمال ہوتی ہے، یا نان پائپڈ LNG، اور ان کی قیمتیں جو ہوتی ہیں وہ لگ بھگ ہی رکھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انڈسٹری کو سستی انرجی ملنی چاہیے تاکہ وہ پروڈیوس کر سکے. پروڈکشن ہوگی تو امپلائمنٹ ہوگی، امپلائمنٹ ہوگی تو بے روزگاری ختم ہوگی. تو اس کو اکانومی کو چلانے کے لیے سستی ان پٹ جو ہے وہ انڈسٹری میں دی جاتی اور مہنگی ان پٹ گھروں میں دی جاتی. یہاں بالکل برعکس ہوا. یہاں کیا ہوا کہ کچھ انڈسٹریز نے تو سفارشیں کر کے اور برائبز دے کے، جیسے فرٹیلائزر ہے، خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ فرٹیلائزر انڈسٹری نے اپنے پیسے لگا کے اور گیس لے لی. MD سے کہا یار ادھر دیو اینڈ سو آن. تو اس قسم کی پالیسی پرابلمز بھی ہیں. مگر اگر مجھے اب آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے مجھے، کیونکہ اس میں لائن لاسز ہیں. کوئی 90 ارب روپے ہر سال بجلی کی چوری ہوتی ہے. گیس کی جو چوری ہوتی ہے وہ 13% ہے، مگر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ 290 ارب روپے کے قریب ہے. 350 ارب روپے تو چوری کے کھاتے میں ہی نکل جاتے ہیں یہاں.
اور وہ چوری کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس میں حکومتوں کا بھی ہاتھ ہے, منسٹرز کا بھی ہاتھ ہے, جو کہ غلط کوٹے دیے ہوئے, غلط جگہ پہ دی ہوئی چیزیں. اور پھر ظاہر ہے عام لوگ بھی تو چوری کر رہے ہیں, امیر لوگ بھی کر رہے ہیں, غریب لوگ بھی کر رہے ہیں, کنڈے بھی لگ رہے ہیں. آج جیو نے دکھایا کہ ایک پبلک میٹنگ میاں صاحب کی تھی, وہاں جتوئی صاحب نے کنڈے لگا دیے. تو مطلب ہے کہ یہ سب جگہ پہ یہ چل رہا ہے. تو لائن لاسز بھی ہیں. یہ جو پالیسی ہے گیس کی پرائس کیا ہونی چاہیے, بجلی کی پرائس کیا ہونی چاہیے, یہ بھی غلط ہے. اس حکومت نے پچھلے 4 سال میں 4 لاکھ یہ گیس کنیکشنز دیے گھروں میں. گیس ہے نہیں اور گھروں میں 4 لاکھ کنیکشنز ہر سال ووٹ لینے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیے. گیس ہے نہیں, پائپ لائنز بلڈ کر دیے, پیسے خرچ کر دیے اس کے اوپر. مشرف صاحب کے زمانے میں لاکھ ہوتی تھی, لاکھ سوا لاکھ, انہوں نے 4 لاکھ تک لے گئے. گیس ہے نہیں, اب وہ سستی گیس دینی پڑ رہی ہے, باقی جگہ پہ گیس نہیں ہے, پھر اس کی وجہ سے پھر آپ کو بجلی جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. سو اینڈ سو آن اینڈ سو. ایگزیکٹلی. سیٹھی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین یہاں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے, اور ایک یہ سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ اب پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب انہیں مبارکباد دیں, میاں صاحب دیتے نہیں ہیں, اس پہ کیا بات ہوگی, سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں. بریک کے بعد بس ساتھ رہیے گا. ناظرین مبارک بنتی ہے گیلانی صاحب کو دینی یا نہیں بنتی؟ گیلانی صاحب نے شکوہ تو کر دیا ہے, کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. حکومت ناکام ہوتی تو 4 سال مکمل نہ کرتی. پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے کبھی 4 سال پورے نہیں کیے, اور ہم نے پہلی مرتبہ آج میرے 4 سال مکمل ہوئے ہیں. تو اس لیے میرے اتحادیوں کو اور مجھے جمہوریت کی کامیابی کے لیے میاں صاحب سے ڈیو تھا کہ شاید وہ ہمیں مبارکباد دیں گے. انہوں نے مبارکباد نہیں دی. میاں صاحب نے تنگ دلی کا مظاہرہ کر دیا, انہوں نے مبارکباد نہیں دی. میاں صاحب کا جواب ذرا سن لیتے ہیں, پھر آپ بتائیے گا آپ کو کیا جواب ہے. ناظرین میاں صاحب کیا کہتے ہیں. 4 سال کی مبارکباد دی جائے کہ پاکستان میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہے. مبارکباد دی جائے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ قیمتوں کا برا حال ہے, اتنی مہنگی قیمتیں ہو گئی ہیں. مبارکباد دی جائے کہ پاکستان کی انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس افیکٹ ہو رہی ہے. مبارکباد کس بات پہ دی جائے کہ وہ اس وقت اتنی کرپشن ہے. مبارکباد دی جائے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک لڑائی کی کیفیت ہے. کس بات کی مبارکباد دی جائے, یعنی کہ کیا آپ نے بھی اور پاکستان کے عوام کو کیا حاصل ہوا ہے جس میں مبارکباد دی جائے. انہوں نے تو وہ کہتے ہیں نا میاں صاحب کو تو موقع مل گیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پر کر, مگر مبارکباد اصلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو کہنا چاہیے تھا مبارکباد کیسے دی جائے. ہم 2 سال سے تمہیں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ناکامیاب ہو گئے, تو مبارکباد کیسے دیتی جائے. کوئی مبارکباد کوئی مبارکباد نہیں. ناظرین آپ کی کال دیتے ہیں. عاصم صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آصف لاہور سے بات کر رہا ہوں. ابھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جی کل سے ایک بات چل رہی ہے, فاخر یونس کو جلا دیا. یہ 12 سال پہلے واقعہ پیش آیا. کیا اس وقت ہمارے سیاستدان سوئے ہوئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ آج یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں جبکہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو چکی, اپنا قانون آ چکا ہے کہ تشدد کا, تیزاب پھینکنے کا, اس پہ کیا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کی امپلیمنٹ کے لیے کیا اقدام کیے جا رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہوں گا سیٹھی صاحب سے. جی بڑی مہربانی. دیکھیے 10 سال پہلے یہ میڈیا ہوتا تو شاید یہ 10 سال پہلے یہ مسئلہ کچھ نہ کچھ حل ہو جاتا. شکر ہے کہ آج آزاد میڈیا ہے اور میڈیا نے اس بات کو سامنے آپ کے لائے ہیں, اور یہ پھر ہم اب انصاف مانگ رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بل بالکل تیار پڑا ہے, ڈیٹیلڈ اس کے اندر یہ ایسڈ تھروئنگ کے اوپر کہ اگر ایسے کیس ہو تو کیسے انویسٹیگیشن کرنی ہے, کیسے پروسیڈ کرنا ہے, کیسے ایف آئی آر ہونی چاہیے, کیسے اس کے بعد کیا کرنا ہے. یہ پوری تفصیل سے ایک بل بالکل تیار پڑا ہے. کمیشنز نے, عورتوں کی کمیشنز نے اور این جی اوز نے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. مگر حکومت کو ٹائم ملے, فرصت ملے دوسری چیزوں سے, تو وہ جا کے ان کی طرف توجہ دے. تو یہ اس کا جواب ہے, اور میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں. ایسا ملک امجد صاحب ہیں گوجرا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امجد صاحب. جی گوجرا سے ملک امجد اسلام جو بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب. جی سر کیسے مزاج ہیں؟ جی مہربانی.
اچھا سر، یہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج ڈسکس ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے، اصل میں اس کی لوڈ شیڈنگ کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے جس کو اب تک حل نہیں کیا جا سکا ہے؟ کیونکہ جو ڈیمز کا پرابلم بتایا جاتا ہے، ہماری کافی زیادہ بجلی جو ہے وہ یہ جو پاور جنریشن ہو رہی ہے تیل سے، اس سے بتایا جاتا ہے۔ تو اصل صورتحال کیا ہے؟ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، وزیر شہباز شریف صاحب ہیں، تو یہ چیف جسٹس کے معاملے میں جو ہے وہ لانگ مارچ کیا گیا، لیکن لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اس طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ چلیں میں آپ کو مختصراً، دیکھیے آپ نے پوچھا اس کی جڑ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے ایک تو پالیسیز غلط تھی، گیس، میں نے ابھی عرض کیا، گیس، پانی اور آئل، جو بھی قیمت رکھنی چاہیے تھی فروخت کے لیے وہ لگ بھگ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر انرجی کا جو یونٹ ہے اس کی ایک ہی اہمیت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز سستی دوسری مہنگی، جو سستی چیز ہے اس کی لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے۔ جب شارٹیج کریٹ ہوتی ہے دوسری چیز کو مہنگا کرنا پڑ جاتا ہے، چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلے دن سے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ کافی عرصے کی بات ہے، اور ایکچولی یہ پرابلم جو ہے نا، سیریس پرابلم مشرف صاحب کے زمانے میں آیا، کیونکہ اس وقت اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی، تو یہ گیس بھی سستی جا رہی تھی، سی این جی اسٹیشنز لگ رہے تھے اور گیس ضائع کی جا رہی تھی، سستی گیس بک رہی تھی اس ملک میں، اور تیل کی قیمتیں بھی مناسب تھی اس وقت۔ اب کیا ہوا ہے، پچھلے 3-4 سال میں تیل کی قیمت انٹرنیشنلی بہت بڑھ گئی ہے، گیس ہم نے آلریڈی گھروں میں بھیج دی ہے اور فیکٹریز میں شروع کر دی ہے ادھر، اور وہ اب گیس رہی نہیں کہ کمپیٹ کر سکے، وہ گیس کی بھی شارٹیجز ہو گئی ہیں۔ سی این جی جو ہے وہ کسی ملک میں یہ نہیں ہے، یہ سی این جی فینومینن کہ گاڑیوں کے لیے سی این جی، پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے سی این جی ہو، یہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا، اور انہوں نے بھی اس کو کوشش کی چلانے کی، تھوڑی سی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کی تاکہ وہ پار پہ اب آ جائے، اور مگر یہ پہلے دن سے یہ غلط پالیسی تھی۔ اب یہ لوور مڈل کلاس کو تو اس کا بڑا فائدہ ہوا، مگر اس کے ساتھ سارے قوم کو نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ وہ گیس ہم نے سستی بیچ دی، اور اس کی وجہ سے جو وہ گیس اگر ہم انڈسٹری میں پلانٹس میں دے دیتے تو وہاں پھر فیول آئل نہ دینا پڑتا، وہ پاور نہ دینا پڑتا، وہ پاور آپ ادھر استعمال کر لیتے، تو ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی۔ ایک طرف تو یہ سارا کچھ، دوسری طرف جیسے میں نے آپ سے یہ کہا، تو اس کا مطلب ہے گیس، واٹر اور فیول کی پالیسیز جو مکس تھی وہ غلط تھی۔ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو اور بھی مسائل ہمارے حل ہو جاتے، وہ بھی نہیں کیا مشرف صاحب نے، گیس کو بھی سستا بیچ دیا، گھروں میں لے گئے اور غلط بھی استعمال کی گئی۔ اچھا، دوسری چیز یہ چوری ہو رہی، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کم از کم 350 ارب روپے کی مختلف طریقے کے ذریعے چوری ہو رہی ہے، امیر بھی کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، صرف سندھ میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، فاٹا میں بھی ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہو رہی ہے، کے پی میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ یہ چوری ہو رہی ہے، اس کو کوئی روکا نہیں جا رہا، اس کے اندر لائنسمین بھی انوالوڈ ہے اور کسٹمرز بھی انوالوڈ ہیں۔ اور تیسری چیز گورنمنٹ کی نااہلی، یہ جو ساری پاور کمپنیز جو بنائی ہیں، لیسکو اور یہ فلانے ڈنگڑے اور یہ کسی پروفیشنلز کے ہاتھ میں دیتے تو وہ اس کو ریوائیو بھی کر دیتے، کم از کم لائن لاسز ہی کم کر دیتے، مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ سینئر آفیشلز یہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں، ادھر گیس دے دی، ادھر پاور دے دیا، اس کو نہ دیا، پیسے لے لیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو اس قسم کی کرپشن بھی چل رہی ہے۔ تو اس میں اب ساری چیزیں یہ انوالوڈ ہیں، اس لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کرائسس سے نکلنا۔ سیٹھی صاحب، انہوں نے سوال یہ بھی تھا کہ لانگ مارچ ہوگی نہیں، آگے پوچھ لیتے ہیں۔ ابوذر صاحب ہیں مرسد کوئٹہ سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سیٹھی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مہربانی جی۔ اچھا سیٹھی صاحب، کوشچن یہ ہے ذرا یہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، چونکہ بلوچستان کے ذخائر کے حوالے سے میں بات کروں گا، یورینیم، کوئلہ اور ہوا کے حوالے سے، اگر گورنمنٹ اس حوالے سے کام کر لے تو آپ کے خیال میں کیا وی ول بی ان پوزیشن ٹو کنٹرول دی لوڈ شیڈنگ؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے، یعنی اگر ملازمین کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ زرعی پروڈکٹس، لائف اسٹاک، کار، بائکس، ایون جتنی چیزیں ہیں، اگر یہ سارا کمپیوٹرائز ہو جائے تو آپ کے خیال میں ملکی مینجمنٹ سسٹم میں کتنا فرق آئے گا؟ پلیز۔ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، یہاں لاہور شہر کے اندر پچھلے 10 سال سے بات چل رہی ہے کہ لینڈ ریونیو ریکارڈ جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے، اتنی ریزسٹنس ہے کہ پائلٹ پروجیکٹس بھی جو ہے نا وہ بھی رکے ہوئے ہیں، پٹواری اور یہ سارا لوکل کلچر جو ہے یہ کمپیوٹرائز ہونے نہیں دیتا۔ دنیا میں پراپرٹی کے ریکارڈ سارے اب کمپیوٹرائز ہو گئے جو ایڈوانس ملک ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپرٹی کا جب ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے تو یہ گھیرا پھیری گھپلے ہونے بند ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے وداؤٹ دی اپروول آف دا سینئر اتھارٹیز۔ تو یہاں تو لوکل لیول پہ سارے گھپلے ہو رہے ہیں نا، تو اس لیے، اور وہ کیوں کرتے ہیں، کیوں کمپیوٹرائز کرتے ہیں؟
یہ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ نہیں کہ جی جلدی سے پتہ لگ جائے کس کے پاس کیا ہے، وہ تو آپ آج پٹواری کے پاس چلے جائیں 5,000 روپے دے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. اس لیے کہ ہر جگہ پہ دنیا میں سرمایہ داری نظام میں پراپرٹی کو مارگیج کیا جاتا ہے. آپ اپنی پراپرٹی بینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے یہ 2 کنال زمین ہے، یہ دیکھیے کمپیوٹرائز ریکارڈ، اس میں کوئی چکر نہیں ہے، اس میں کوئی وہ کنٹروورسی نہیں ہے، اس کے اگینسٹ مجھے اتنے پیسے دے دیں. لوگ پیسے لے کے انڈسٹری چلاتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. یہاں آپ پراپرٹی پلیج کرنے جائیں تو وہ بینک اتنی فائلیں ڈھونڈتا ہے وہ کہ جی اس کو پروو کریں، یہ پروو کریں، وہ پروو کریں، ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح صاحب وقت ختم ہو گیا. وقت نہیں ہے جی. تو ناظرین انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.